بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ہم غور کریں تو دین اسلام کے اندر بعض احکام کے اوپر دنیا کے اندر سزا دینے کا حکم ہے، اور بعض احکام وہ ہیں جن پر دنیا کے اندر سزا دینے کا حکم بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم غور کرتے ہیں تو چوری، شراب، زنا، قتل، زکوٰۃ، ان کے اوپر دنیا کے اندر سزا دینے کا حکم ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص، جب سسٹم اسلام کا ہو، جب نظام اسلام کا ہو، تو پھر اسلام کہتا ہے اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو 40 کوڑے مارنا یہ وقت کے حکمران کے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کو، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرنا یعنی پتھر یا کوئی اس طرح کی سزا دینا جس سے دوسرے لوگوں کو عبرت مل جائے، وہ عبرت کا نشان بن جائے، تو ایسے شخص کو رجم کرنا یعنی سزا دینا ضروری ہے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے 80 کوڑے مارنا شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو اس کو اس کے بدلے قتل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر وہ دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو جس نے کسی انسان کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے دیت دینا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وقت کے حکمران کو زکوٰۃ نہیں دیتا تو وقت کا حکمران اس کے خلاف جہاد بھی کر سکتا ہے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا۔ اب اگر ہم غور کریں تو دین اسلام میں دنیا کے اندر بے نمازی کے لیے کوئی بھی سزا مقرر نہیں فرمائی۔ اسی طرح روزہ جو کہ فرض ہے، اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تو دین اسلام میں اس کی کوئی بھی سزا مقرر نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جس کے اوپر حج کرنا فرض ہے وہ فرض ادا نہیں کرتا تو دین اسلام میں حج ادا نہ کرنے والے کے لیے بھی کوئی سزا مقرر نہیں کی۔ قربانی کرنا اہل سنت کے نزدیک واجب ہے، تو اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا تو دین اسلام میں اس کے اندر بھی کوئی سزا مقرر نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ بعض احکام کے اوپر سزا کا نافذ ہونا ضروری ہے اور بعض احکام میں کوئی بھی سزا مقرر نہیں؟ اور آج بھی منکرین دین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے دین میں چند باتوں پر دنیا کے اندر سزا ہے اور چند باتوں پر سزا نہیں۔ یہ تو پھر انصاف نہ ہوا۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، جو علماء ہیں وقت کے، وہ ان کے اوپر بات نہیں کرتے۔ جب بھی بات کریں گے مسجد میں، جمعے میں، کولخانی پر، میلاد پر، رحمت اجتماع، بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، روزے ہوں آپ کے پاس، روزے رکھو، نماز ادا کرو۔ ٹھیک ہے، یہ بھی دین اسلام کے اندر فرض ہیں، منکر ہم بھی نہیں ہیں اس کے، لیکن میرے پیارے بھائی جس کے لیے دنیا کے اندر سزا ہی نہیں اس کے اوپر آپ اتنی بات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جس کے اندر دین اسلام میں سختی ہے اس کے اوپر آپ کی خاموشی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو آئیے ہم آج اس کی وجہ جانتے ہیں۔ دراصل چوری کرنے سے کسی انسان کا مال ضائع ہوتا ہے، تو دین اسلام جو ہے وہ مال کے اوپر، جان، مال اور عزت، یہ دین اسلام کے اصول ہیں۔ اگر کسی شخص کے جان، مال، عزت پر حرف آئے گا تو پھر دین اسلام کہتا ہے کہ اسے دنیا کے اندر ہی سزا دی جائے۔ چوری کرنے سے لوگوں کا مال ضائع ہوتا ہے، شراب پینے سے جان، مال، عزت تینوں کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس سے عقل جو ہوتی ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ زنا کرنے سے لوگوں کی عزت خراب ہوتی ہے، تو دین اسلام میں سزا کی بہت زیادہ زور دیا گیا کہ اس کو سزا دی جائے۔ قتل انسانیت سے معاشرے کے اندر بے چینی پھیل جاتی ہے، معاشرے کے اندر امن قائم نہیں رہتا اور اس سے جان کا نقصان ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے سے لوگوں کی جان اور مال کا نقصان اس طرح ہوتا ہے کیونکہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ غرباء کا ہوتا ہے، غرباء کا حق ہوتا ہے، تو زکوٰۃ نہ دینے سے بھی معاشرے کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جہاں پر انسانیت کی جان، مال، عزت پر دنیا کے اندر حرف آئے گا تو اب دین اسلام کہتا ہے کہ وہاں پر سزا دی جائے۔ نماز پڑھنے سے کسی کا جان، مال، عزت پر حرف نہیں آتا تو اسلام کہتا ہے کہ سزا بھی نہیں ہے۔ روزہ، حج، قربانی، یہ بھی مطلب ہے تین جو احکام ہیں ان کے اوپر بھی دین اسلام کے اندر کوئی سزا اس لیے نہیں کیونکہ اس میں کسی انسان کی جان، مال، عزت پر حرف نہیں آتا۔ یعنی جہاں بھی حقوق العباد کے اوپر حرف آئے گا تو اسلام کہتا ہے کہ اب اس کو سزا دی جائے تاکہ
اور لوگوں کے اس سے عبرت ملے اور بھی آئندہ بھی کسی اور شخص کے جان مال عزت پر ہاتھ نہ آئے۔ باقی مسئلہ رہ گیا نماز روزہ حج قربانی کا، کیونکہ یہ حقوق اللہ کے حقوق ہیں، اس کا حساب کتاب رب نے لینا ہے۔ دین اسلام کیونکہ انسانیت کی دنیا سب سے پہلے دنیا کی بہتری کے بارے میں سوچتا ہے، بعد میں آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، اس لیے دین اسلام میں چوری شراب زنا قتل زکوٰۃ کے اوپر دنیا کے اندر بھی سزا دی جائے گی۔ اگر ان شخصوں کو دنیا کے اندر سزا نہیں ملتی تو پھر آخرت کے دن میں اس کے اوپر کوئی بھی معافی نہیں ہوگی۔ تو جتنا ہمارا مذہبی طبقہ نماز روزہ حج یا قربانی کے اوپر زور دیتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں زور دینا چاہیے چوری شراب زنا قتل اور زکوٰۃ کے اوپر۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک پرامن معاشرہ بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔